ابرہہ ایک رومی تاجر کا غلام بعد میں اتنا بڑا آدمی بنتا ہے کہ مکہ میں تقریباً 60,000 کی فوج لے آتا ہے، جن کے ساتھ بڑے بڑے ہاتھی تھے۔ یا اللہ، یہ کون سی مخلوق ہے؟ اور ان کا مقصد کیا تھا؟ کعبہ کو گرا دینا۔ اللہ، ہم بہت کمزور ہیں تو سب جانتا ہے، اے اللہ اپنی گھر کی حفاظت کرے۔ یہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ قرآن مجید میں اس پر ایک مکمل سورت نازل کی گئی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اور یہی وہ عام الفیل تھا جس میں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہاتھی والے سال ہمارے نبی کی ولادت ہوئی تھی۔ اس سال کو کون بھول سکتا ہے؟ جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تو اس ٹائم یمن میں ایک اور سٹوری چل رہی تھی۔ یمن پر ایک یہودی بادشاہ حکومت کرتا تھا اور اسے کرسچنز سے بڑی نفرت تھی، جس کی وجہ سے وہ کرسچنز پر بہت ظلم کرتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ خبر پہنچی دی گریٹ رومن امپائر تک، تو انہوں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہا کہ وہ یمن پر حملہ کرے۔ نجاشی نے ایک بہت بڑی آرمی تیار کی اور یمن پر اٹیک کر دیا۔ اس آرمی کی 2 مین جنرلز تھے، ایک کا نام تھا اریاد اور دوسرا تھا رومی تاجر کا وہی غلام ابرہہ۔ انہوں نے یمن میں داخل ہو کر یہودی حکومت کو ختم کر دیا اور یمن میں اریاد کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب میں یمن کا حاکم ہوں۔ لیکن پھر ایک کانفلکٹ شروع ہو گیا، اریاد اور ابرہہ ایک دوسرے کے خلاف یہ ہو گئے۔ قیادت تمہارے بس کی بات نہیں۔ اب حکم میرا چلے گا۔ اور 1-to-1 فائٹ میں ابرہہ نے اسے شکست دی اور اسی طرح ابرہہ یمن کا ایک نیا رولر بن گیا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، وہ نجاشی کی اجازت کے بغیر رولر بن گیا تھا۔ جب یہ خبر نجاشی تک پہنچی، میرے حکم کے بغیر حکومت، یہ ناقابل قبول ہے۔ یہاں پر سچویشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے ابرہہ نے ایک بہت سمارٹ فیصلہ کیا۔ اس نے نجاشی کو میسج بھیجا اور اپنی لائلٹی ظاہر کی اور کہا کہ وہ اس کا غلام ہے اور اس کا تابع ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی عاجزی دکھانے کے لیے اپنے سر کے بال تک کاٹ کر بھیجے۔ یہ آپ کے لیے ابراہہ کا پیغام ہے۔ یہ دیکھ کر نجاشی کا غصہ کم ہو گیا اور اس نے ابرہہ کو یمن میں آفیشلی حبشہ کا وائس رائے سلیکٹ کر لیا۔ میں تمہیں یمن میں حبشہ کا وائس رائے مقرر کرتا ہوں۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اسی طرح ایک عام سپاہی سے ابرہہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتا ہوا یمن کا حکمران بن گیا۔ جب ابرہہ کے ہاتھوں میں حکومت آ گئی تو اس نے ایک امپورٹنٹ چیز نوٹس کی۔ مکہ ایک خشک اور سادہ وادی ہونے کے باوجود پورے عرب کا مین سینٹر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کعبہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں بھی اپنا کعبہ بنا دیتا ہوں۔ میں اتنا بڑا اور خوبصورت چرچ بناؤں گا کہ لوگ اس سادہ سی کعبہ کو بھول جائیں گے۔ اور اس نے اپنی کیپٹل صنعاء میں ایک انتہائی خوبصورت چرچ بنانا شروع کیا۔ یہ ہوگا اب نیا کعبہ، پوری عرب کا ایک نیا سینٹر۔ ابرہہ نے اپنی چرچ پر بہت بڑا پیسہ خرچ کیا، یہاں تک کہ اس نے رومن امپائر سے بھی ہیلپ مانگی اور چرچ میں شیشہ، قیمتی پتھر اور یہاں تک کہ سونا بھی استعمال کیا۔ ابرہہ کا مقصد صرف ایک عبادت گاہ بنانا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ کعبہ کے مقابلے میں ایک نیو ریلیجیس سینٹر بنے اور لوگ اسے پرانی کعبہ کو چھوڑ کر یمن آنا شروع کر دیں۔ جب ابرہہ نے اپنا چرچ مکمل کیا تو اس نے نجاشی کو ایک لیٹر بھیجا جس میں ابرہہ نے بڑے غرور سے کہا تھا، یہ بادشاہ، میں نے تمہارے لیے ایک ایسا چرچ تعمیر کیا ہے جس جیسا انسان کی تاریخ میں کبھی نہیں بنا، اور سن لو، میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک عرب کے لوگوں کا رخ مکہ سے ہٹا کر یمن میں اس چرچ کی طرف نہ موڑ دوں۔ ابرہہ کا یہ اعلان عرب قبائل کے لیے ایک کھلی چیلنج تھی، کیونکہ کعبہ کی محبت عربوں کی رگوں میں خون بن کر دوڑتی تھی۔
तो इसलिए किसी ने भी अब्राहा की चर्च को कोई तवज्जो न दी और लोग फिर भी उसी पुरानी काबा के तरफ आते थे। और जब चर्च की ये खबर पूरी मक्का में फैल गई तो कबीला बनु किनाना का एक शख्स चुपके से यमन की उस चर्च में तो गया। ये है वो अल-कलीस, आज उसका गरूर जलकर राख बनेगा। जब अब्राहा को ये खबर मिली तो उसका गुस्सा मजीद बढ़ गया और उसने फौरन फैसला किया। किसने किया? किसने किया? मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। सुन लो तुम सब, मैं उनके मुकद्दस घर को गिरा दूंगा, मिटा दूंगा। ये अरबों के लिए बहुत स्कैरी मंजर था, क्योंकि एक तो अब्राहा 60,000 की फौजों के साथ आगे बढ़ा और दूसरा उसने अपने साथ बड़े बड़े हाथी लाए। क्योंकि वो चाहता था कि हाथियों को बलडोजर की तरह यूज करे और उनकी ताकत से काबा को गिरा दे। इन हाथियों में सबसे बड़े और मशहूर हाथी का नाम महमूद था और अब्राहा खुद उस पर सवार था। जैसे ही अब्राहा की आर्मी यमन से मक्का की तरफ रवाना हुई तो पूरी अरब में एक टेंशन फैल गई। इसलिए रास्ते में कुछ बहादुरों ने इस लश्कर को रोकने की कोशिश की, जिनमें यमन का एक मशहूर सरदार ज़ूनफर और खसाम इलाके का एक और बहादुर सरदार नफील बिन हबीब शामिल है। उन्होंने बड़ी कोशिश की। तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। ये आर्मी तो बहुत बड़ी है, लेकिन काबा की हिफाजत के लिए हम जान भी दे सकते हैं। मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नतीजा वही निकला। हाँ, क्योंकि ताकत के सामने सफ़े टूट गए। नफील और ज़ूनफर दोनों गिरफ्तार हो गए। अब्राहा आगे बढ़ा और अलमगमस के मुकाम पर अपना कैंप लगाया। अब मक्का बहुत करीब था। उन्होंने वहां लूट मार शुरू कर दी और कुरैश के बहुत से जानवर ले गए। इन्हीं जानवरों में मक्का के सरदार अब्दुल मुतल्लिब के भी तकरीबन 200 ऊंट शामिल थे। और फिर अब्राहा ने एक स्पेशल मैसेंजर मक्का भेजा। उसने एक क्लियर मैसेज दिया जिसमें लिखा था, हम जंग के लिए नहीं आए, हमारा हदफ सिर्फ काबा है। हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना जो हमारे सामने आएगा वो मिट जाएगा। अगर तुम हमारे रास्ते में नहीं आओगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये कासिद मक्का में दाखिल हुआ और लोगों से पूछा कि इस शहर का लीडर कौन है। लोगों ने बताया कि वो है अब्दुल मुतल्लिब बिन हाशिम। वो सीधा उनके पास गया और अब्राहा का पूरा पैगाम सुना दिया और साथ ही अपनी आर्मी की ताकत का भी जिक्र किया ताकि उन पर प्रेशर आए। लेकिन हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने बहुत सुकून से उसकी बात सुनी और जवाब दिया, हम इनसे जंग नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी ताकत नहीं। ये घर अल्लाह का है और अगर अल्लाह ने चाहा तो वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। कासिद अब्दुल मुतल्लिब के बातों से बहुत मुतासिर हुआ और उसने कहा कि ए मक्का के सरदार, मेरे साथ चलें और इब्राहा से बात करें, शायद कोई पुरामन हल निकल आए। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने ये बात कबूल कर ली और कुरैश के चंद लोगों के साथ अब्राहा के खेमे की तरफ रवाना हो गए। जब आप अब्राहा के खेमे में दाखिल हुए, अब्राहा जो एक पावरफुल किंग था अपने तख्त पर बैठा था। लेकिन जैसे ही उसने अब्दुल मुतल्लिब को देखा, वो इतना मुतासिर हुआ कि वो खुद तख्त से नीचे उतर आया और उनके साथ जमीन पर आकर बैठ गया। फिर उसने पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरे ऊंट जो तुम्हारी लोगों ने पकड़े हैं वो मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारी मुकद्दस घर को गिराने आया हूँ और तुम्हें अपनी ऊंटों की फिक्र है। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा, मैं ऊंटों का मालिक हूँ और इस घर का भी एक मालिक है, वो खुद इस घर की हिफाजत करेगा। मैं सोच रहा था कि तुम किसी बड़ी जंग की बातें करोगे। दे दो इसकी ऊंट वापस। हजरत अब्दुल मुतल्लिब अपनी ऊंट लेकर मक्का वापस आए। उन्होंने फौरन कुरैश के लोगों को सिचुएशन समझाई कि ये आर्मी बहुत बड़ी है
اور اس کا مقابلہ کرنا پاسبل نہیں ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ لوگ مکہ چھوڑ دیں اور قریبی پہاڑوں اور غاروں میں پناہ لیں۔ لوگوں نے ان کی بات مانی اور آہستہ آہستہ پورا مکہ خالی ہو گیا۔ اب حضرت عبد المطلب چند قریش کے سرداروں کے ساتھ کعبہ کے پاس آئے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں تو سب جانتا ہے، اے اللہ اپنی گھر کی حفاظت کرے۔ اے اللہ ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں، یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما لا، ان کے پلانز کو ناکام بنا دے اور اپنے گھر کو محفوظ رکھ۔ دعا کے بعد حضرت عبد المطلب اور باقی لوگ بھی پہاڑوں پر چلے گئے تاکہ دور سے دیکھ سکے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اگلی صبح ابرہہ کی آرمی مکمل ریڈی تھی۔ یا اللہ، یہ کون سی مخلوق ہے؟ اس نے اپنی سب سے بڑے ہاتھی محمود کو آگے بڑھایا۔ اس کا پلان تھا کہ یہی ہاتھی کعبہ کی دیواروں کو گرا دے گا۔ لیکن اس وقت ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ نفیل بن حبیب جو اس وقت قیدی بنا تھا اپنی جان خطرے میں ڈال کر آگے بڑھا اور محمود کے قریب گیا اور اس کے کان میں آہستہ سے کہا، اے محمود، بیٹھ جا یا واپس چلا جا، تو جس زمین پر کھڑا ہے وہ بہت مقدس ہے۔ یاد رکھ، کعبہ کے رب سے دشمنی مت لینا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ اور ویسا ہی ہوا۔ وہ طاقتور ہاتھی جو پوری آرمی کی امید تھا اچانک زمین پر بیٹھ گیا۔ فوجیوں نے پوری کوشش کی کہ ہاتھی محمود کو اٹھایا جائے، لیکن وہ مکہ کی طرف ایک قدم بھی بڑھانے کے لیے تیار نہ تھا۔ جب اس کا رخ یمن کی طرف کیا جاتا تو وہ فوراً کھڑا ہو جاتا اور چلنے لگتا، لیکن جیسے ہی اسے مکہ کی طرف موڑا جاتا وہ فوراً بیٹھ جاتا۔ اب یہ کلیئر ہو چکا تھا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرنے والا ہے۔ اچانک آسمان کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے نظر آنے لگے۔ ارے وہ دیکھو، یہ کہاں سے آ گئے؟ شاید اللہ نے ہمارے مدد کے لیے بھیجے ہیں۔ یہ کیا یہ تھے ابابیل۔ یہ پرندے اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے پتھر لائے اور پھر انہوں نے اوپر سے ان پتھروں کو پھینکنا شروع کر دیا۔ ہر پتھر اپنے ٹارگٹ پر لگتا اور جیسے ہی لگتا تو آرمی خود اپنی جسم کو ختم کر دیتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پاورفل آرمی جو خود کو انبیوٹیبل سمجھتی تھی تباہ ہو گئی۔ قرآن مجید میں یہ منظر یوں بیان ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ مکہ کی قریش کی یہ جیت پوری عرب میں پھیل گئی اور قریش عرب کی نئی لیڈرز کے طور پر سامنے آئے۔ اس واقعے کے بعد پوری عرب سے لاکھوں لوگ کعبہ کے طواف کے لیے اور بھی آنے لگے، اور اسی مبارک سال جسے تاریخ میں عام الفیل کہا جاتا ہے، مکہ میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد۔ سبسکرائب